حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، جب میں مر جاؤں میری روح نکل جائے تو کوئی بھی نہ روئے، اور ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم کے خاوند حضرت عبد الرحمن بیمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دفعہ ایسی سکتہ کی سی حالت ہو گئی کہ حضرت عبد الرحمن کے انتقال ہو جانے کو لوگوں نے تجویز کر لیا کہ فوت ہو چکی، وہ سکتہ سی حالت ہو گئی، بے ہوشی۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہوا، ہوش میں آ گئے۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں، آپ کی حالت ایسی تھی، آپ بے ہوش تھی۔ فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں چلو، تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔